چلیں جی آیت نمبر ہے 38 اور سورۃ الرعد. اور یہ واقعہ ہے کہ ہم نے تجھ سے پہلے بھی پیغمبر قوموں میں پیدا کیے اور وہ تیری طرح انسان تھے. ہم نے انہیں بیویاں بھی دی تھیں اور اولاد بھی, اور کسی پیغمبر کے لیے یہ بات نہ ہوئی کہ وہ کوئی نشانی لا دکھاتا مگر اس وقت کا اللہ حکم ہوا ہو. اور وقت, ہر وقت کے لیے ایک کتاب یعنی لکھت ہے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں تمام انبیاء کو دی گئی ہیں, اور وہ تمام انبیاء وہ 4 چیزیں کرتے تھے. ایک تو وہ خوشبو لگانا, سب خوشبو لگاتے تھے. پھر نکاح کرنا, مسواک کرنا اور مہندی لگانا. یہ 4 چیزیں جو ہیں یہ تمام اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نبی بھیجے وہ کرتے تھے. اس کے بعد ہے پھر آیت نمبر بتائیں 40. اچھا جی 39. اچھا جی, اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے, جو چاہتا ہے نقش کر دیتا ہے. اب دیکھیں نا یہ تقدیریں بدلتی ہیں. اللہ نے کہا جو چاہتا ہوں میں مٹا بھی دیتا ہوں, اور تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدلتی. کیا بدلتی ہے؟ دعا, محنت, انسان کی محنت, لگن. تو اللہ نے یہ لکھ دیا کہ اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے, جو چاہتا ہے نقش کر دیتا ہے. اور کتاب کی اصل بنیاد اس کے پاس ہی ہے, اور ہم نے ان لوگوں سے جو وعدے کیے ہو سکتا ہے کہ ان میں سے بعض باتیں ہم تجھے تیری زندگی میں ہی دکھا دیں, ہو سکتا ہے کہ ان سے پہلے تیرا وقت پورا کر دے. بہرحال جو کچھ تیرے ذمہ ہے وہ یہی ہے کہ پیغام حق پہنچا دے. ان سے حساب لینا ہمارا کام ہے, تیرا کام نہیں ہے. پھر کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم اس سرزمین کا قصہ کسر کر رہے ہیں, اسے اطراف سے گھٹاتے ہوئے, اور اللہ جو فیصلہ کرتا ہے کوئی نہیں جو اس کا فیصلہ ٹال سکے. وہ حساب لینے میں بہت ہی تیز ہے. اب دیکھیں نا زندگی بھی آگے آگے گھٹتی ہی ہے نا, گھٹتی جاتی ہے. اور اسی طرح اللہ نے زمین کی مثال دی ہے کہ زندگی آہستہ آہستہ نا گھٹ رہی ہے, تنگ ہو رہی ہے, کیونکہ قیامت کی طرف لوگ جو ہیں وہ جا رہے ہیں. اس کے بعد ہے وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, اور جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں انہوں نے بھی مخفی تدبیریں کی تھیں. سو ہر طرح کی تدبیریں اللہ کے لیے ہیں. وہ جانتا ہے کہ ہر انسان کیا کمائی کر رہا ہے, اور وہ وقت دور نہیں کہ کافروں کو معلوم ہو جائے گا کہ کس کا انجام بخیر ہونے والا ہے. اے پیغمبر اسلام, آپ منکرین حق کہتے ہیں کہ تو اللہ کا بھیجا ہوا نہیں, تو کہہ دے میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے, اور اس کی جس کے پاس کتاب کا علم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ ابراہیم. الف لام را کتاب انزلناہ علیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید. یہ کتاب ہے جو ہم نے تجھ پر اتار دی ہے تاکہ لوگوں کو ان کے پروردگار کے حکم کی تعمیل میں طریقوں میں سے نکالیں اور روشنی میں لائے, غالب ہو اور ستودہ خدا کی راہ سے. وہ اللہ کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے, سب اس کے احکام کے آگے جھکے ہوئے ہیں. اور عذاب سخت کی خرابی ان منکروں کے لیے ہے جنہوں نے آخرت کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی پسند کر لی, جو اللہ کی راہ سے انسانوں کو روکتے ہیں اور چاہتے ہیں اس میں کجی ڈالیں. یہی لوگ ہیں کہ بڑی گمراہی, گہری گمراہی میں جا پڑے ہیں. اور ہم نے کوئی پیغمبر دنیا میں نہیں بھیجا مگر اس طرح کہ اپنی قوم ہی کی زبان میں پیام حق پہنچانے والا تھا, تاکہ لوگوں پر مطلب واضح کر دے. بس اللہ جس پر چاہتا ہے راہ گم کر دیتا ہے, اور جس پر چاہتا ہے کھول دیتا ہے. وہ غالب آنے والا اور حکمت والا ہے. ہم نے اپنی نشانیوں کے ساتھ موسیٰ کو بھیجا تھا کہ اپنی قوم کو طریقوں سے نکالے اور روشنی میں لائے, نیز یہ کہ اللہ کے واقعات کا تذکرہ کر کے واضح و نصیحت کرے, کیونکہ ہر انسان کے لیے جو صبر و شکر کرنے والا ہے اس تذکرہ میں بڑی ہی نشانیاں ہیں. اور پھر جب ایسا ہوا تھا کہ موسیٰ نے اپنی قوم کو کہا تھا کہ اللہ نے تم پر جو احسان کیے ہیں انہیں نہ بھولو, اس نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی, وہ تمہیں کیسے جان کا عذابوں میں ڈالتا تھا, تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتا تھا, تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا. دیکھو اس صورتحال میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے ایک ایسی سخت آزمائش تھی. اور جب تمہارے پروردگار نے اعلان کیا تھا کہ اگر تم نے شکر کیا تو میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں بخشوں گا, اور اگر ناشکری کی تو پھر یاد رکھو میرا عذاب بھی بڑا ہی سخت ہے. اور اگر تم اور وہ سب چیزیں جو زمین میں بستی ہیں کفران نعمت کریں تو اللہ کی ذات بے نیاز ہے اور ستودہ صفات ہے. پھر کیا تم تک ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں, قوم نوح, قوم عاد, قوم سمود, اور وہ قومیں جن کے بعد جو ان کے بعد ہوئیں اور جن کا حال اللہ کو معلوم ہے. ان تمام قوموں کے پاس ان کے رسول روشن دلیلوں کے ساتھ آئے تھے, لیکن انہوں نے ان کی باتیں انہیں پر لٹا دی. انہوں نے کہا جو بات لے کر تم آئے ہو سو ہمیں اس سے انکار ہے, اس لیے ہم اس کے ماننے کے لیے تیار نہیں, اور جس بات کی طرف تم بلاتے ہو ہمیں اس پر یقین نہیں. ہم شک و شبہ میں پڑ گئے ہیں, ہمارا یہ شک نکل نہیں سکتا. ان کے رسولوں نے کہا کیا تمہیں اللہ کے بارے میں شک ہے, اور وہ اللہ کے آسمان و زمین کا بنانے والا ہے. وہ تمہیں بلا رہا ہے کہ تمہارے گناہ بخش دے, اور ایک مقررہ وقت تک زندگی کامرانی کی مہلتیں دی ہیں. اس پر قوموں نے کہا تم اس کے سوا کیا ہو کہ ہماری طرح کی ایک آدمی ہو, اور پھر چاہتے ہو جن معبودوں کو ہمارے باپ دادا پوچھتے آئے ہیں ان کی پوجا کرنے سے ہمیں روک دو. اچھا کوئی واضح دلیل پیش کرو. ان کے رسولوں نے جواب میں کہا ہاں ہم اس کے سوا کچھ نہیں کہ تمہاری ہی طرح کے آدمی ہیں, لیکن اللہ جس بندہ کو چاہتا ہے اپنے فضل و احسان کے لیے چن لیتا ہے, اور یہ بات ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ تمہیں کچھ سند دکھائیں, مگر ہاں یہ کہ اللہ کے حکم سے ہو, اور اللہ ہی ہے جس پر ایمان رکھنے والے ایمان رکھتے ہیں. اللہ اکبر. اور ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ پر بھروسہ نہ کریں, حالانکہ اس نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ ہم ایذاؤں پر صبر کریں جو تم ہمیں دے رہے ہو. بس اللہ ہی ہے جس پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. اور منکروں نے اپنے رسولوں سے کہا ہم تمہیں اپنے ملک سے ضرور نکال باہر کریں گے, یا پھر ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ گے. تو ہم نے رسولوں پر وہی بھیجی کہ اب ضرور ایسا ہوگا کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر ڈالیں, اور ان کے بعد تمہیں اس سرزمین میں جگہ دے
یہ ہے نتیجہ اس کے لیے جو ہماری جگہ سے ڈرا، نیز اس کے لیے تنبیہ ہے۔ غرض کے پیغمبروں نے فتح مندی طلب کی اور ہر سرکش ضدی نامراد ہوا۔ اس کے پیچھے دوزخ ہے، دنیا کی نامرادی کے بعد آخرت کی نامرادی ہے، وہاں خون اور پیپ کا پانی پلایا جائے گا۔ اللہ اکبر، وہ ایک گھونٹ کر کے منہ میں ڈال لے گا اور گلے سے اتار نہ سکے گا، اس لیے کہ اتارنا مشکل ہوگا۔ ہر طرف سے اس پر موت آئے گی مگر مرے گا نہیں، اس کے پیچھے ایک سخت عذاب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جو آخرت کا عذاب ہے نا، اس کا ایک قطرہ اس دنیا میں گر جائے، ایک قطرہ، تو دنیا پوری فنا ہو جائے۔ تو زقوم کا جو درخت ہے جس کا ذکر شاید آگے آئے گا، تو اس کی جو جڑیں ہیں نا وہ جہنم کی زمین کے نیچے سے نکلتی ہیں، اور آپ افسوس خود سوچیں کہ جو جہنم کی زمین کی نیچے سے جڑیں نکل رہی ہیں وہ درخت کیا ہوگا، اس کا کھانا دیا جائے گا کہ اس درخت کا کھانا کھاؤ اور پانی پیو، کون سا؟ خون اور پیپ کا۔ اور اوپر کو منہ کر کے جہنمی ہر وقت روئیں گے اور پکاریں گے کہ ہمیں تھوڑا سا پانی پھینک دو، ہمارے لیے تھوڑا پانی کر دو، کچھ دے دو جو تمہیں رب نے دیا ہے۔ جنتیوں کو کہیں گے، وہ کہیں گے ہمیں منع کر دیا گیا ہے کہ ہم تمہیں کوئی چیز دیں۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد پھر کہا کہ آیت نمبر 18، مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم، جن لوگوں نے اپنے پروردگار کا انکار کیا تو ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے راکھ کا ڈیر کہ آندھی کے دن ہوا لے اڑے، جو کچھ انہوں نے کمایا ہے اس میں سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہ آئے گا، یہی گمراہی کی حالت ہے جو بڑی ہی گمراہ گہری گمراہی ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں مثال سمجھی آپ نے، مطلب کہ یہ جو اعمال نیک لوگ کرتے ہیں نا ریاکاری کے، دکھاوے کے، یہ نا ایسے اعمال ہیں کہ راکھ کا ڈیر ہے، ایک ہوا کا جھونکا آتا ہے اور لے کے اڑ جاتا ہے۔ مضبوط اعمال کرو، مضبوط، جس کو اللہ اپنی کتاب میں لکھ لے کہ اس نے یہ اعمال کیے ہیں، اور یہ ہوائیں اڑاتی نہ پھریں۔ وہ کوئی اعمال ایسا ان کے کام نہیں آنا جو جس میں ذرا سا بھی دکھاوا ہوا، یا وہ اعمال جس میں آپ نے اللہ کے لیے نیک اعمال کیے اور دھڑا دھڑ کیے لیکن ساتھ شرک کیا، ساتھ آپ مزاروں پہ جاتی رہی، ساتھ آپ فقیروں پیروں کو مانتی رہی، ان کے پاس جا کے اللہ اور اس کے قرآن اور اس کے رسول کو چھوڑ کے بیٹھتی رہی۔ کبھی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتی ایسی عورتیں بھی اور ایسے مرد بھی۔ اللہ ان کے اعمال جو نیک بھی کیے ہوں گے نا ان کے منہ میں مار دے گا کہ تم نے میرے ساتھ شریک ٹھہرایا۔ اس کے بعد ہے پھر آیت نمبر 18، آیت نمبر 19، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو ایک فعل ابس کی طرح نہیں بنا دیا ہے؟ یعنی فعل ابس کیا ہوتا ہے؟ یعنی بغیر کسی مقصد کے نہیں بنائی گئی دنیا، اس کو کسی مقصد سے بنایا ہے، کسی مصلحت سے بنایا ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم سب کو ہٹا دے اور ایک نئی پیدائش نمودار کر دے۔ ایسا کرنا ماذا ذالک علی اللہ بعزیز، ایسا کرنا اللہ کی ذات پر کوئی دشوار نہیں ہے۔ اور دیکھو قیامت کے روز اللہ کے حضور سب لوگ حاضر ہوں گے۔ سب ناتوانوں نے سرکشوں سے کہا ہم تمہارے پیچھے چلنے والے تھے، پھر کیا آج تم ایسا کر سکتے ہو کہ ہمیں اللہ کے عذاب سے بچاؤ گے؟ اب دیکھ لیں، یہ وہ پیر ہیں، یہ پیروں سے کہیں گے اس وقت لوگ کہ ہم تو تمہارے پیچھے دنیا میں چلتے تھے، اب اس وقت ہمیں اکیلا نہ چھوڑنا۔ اس وقت وہ مکر جائیں گے، وہ کہیں گے بھائی ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، تم خود ہی چل کے ہمارے پاس آتے تھے، تو تم ایسا کر سکتے کہ ہمیں، وہ کہیں گے ہمیں اللہ کے عذاب سے آج بچا لو۔ انہوں نے کہا اللہ ہم پر بچاؤ کی کوئی راہ کھولتا تو ہم بھی تمہیں بچا لیتے اور تمہیں بھی کوئی راہ دکھاتے۔ اب خواہ جھیل لیں خواہ روئیں پیٹیں، ہمارے لیے دونوں حالتیں برابر ہو گئی، ہمارے لیے آج کسی طرح کا اب چھٹکارا نہیں ہے۔ اور جب فیصلہ ہو چکا تو شیطان بولا بلا شبہ اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا، سچا وعدہ وہ پورا ہو کر رہا، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا مگر اسے پورا نہ کیا، مجھے تم پر کسی طرح کا تسلط نہ تھا، جو کچھ پیش آیا وہ صرف یہ۔ دیکھیں شیطان تک تو جواب دے رہے ہیں، تو پیروں فقیروں کی کیا حیثیت ہے، ان مزاروں والوں کی کیا حیثیت ہے کہ آپ ان سے جا کے کوئی سوال کریں۔ یہاں تک کہ دنیا کا سب سے بڑا جو شیطان ہے ابلیس، وہ اس وقت تقریر کیا کر رہا ہے کہ بھائیو میں کوئی تم پہ نا مسلط نہیں تھا، میں ہاتھ نہیں تمہارا پکڑ کے میں لایا تھا برائیوں کی طرف، اور مانے گا کہ اللہ کا وعدہ جو تھا نا وہ سچا تھا اور میرا وعدہ جھوٹا تھا، صاف کہہ رہا، اور میں پورا نہ کر سکا۔ اللہ اکبر۔ میں نے تمہیں بلایا اور تم نے میرا بلاوا قبول کر لیا، بس اب مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو۔ آج کے دن نہ تو میں تمہاری فریاد کو پہنچ سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو۔ تم نے اب سے پہلے جو مجھے شریک ٹھہرایا تھا تو میں اس سے بیزاری ظاہر کرتا ہوں، بلا شبہ ظلم کرنے والوں کے لیے بڑا ہی دردناک عذاب ہوگا۔ اب دیکھیں نا شیطان بیزاری ظاہر کرتا ہے، بیزار ہو رہا ہے کہ یار میرے پاس نہ آنا، مجھے نہ کہنا اب کچھ بھی۔ تو وہ بیزاری ظاہر جس طرح قیامت کے دن کر رہے ہیں نا، اس طرح ہمیں دنیا میں اس سے بیزاری کرنی چاہیے۔ ہمیں غیر اللہوں سے، غیر اللہ کے نام کے دنوں سے، غیر اللہ کے نام کے چڑھاوے سے، یہ جو عورتیں دالیں ڈالتی ہیں ادھر ادھر ڈالتی ہیں، یہ ہماری بلائیں ڈل جائیں گی، یہ سب شرک ہے۔ تو اس دن ہمیں ان چیزوں سے بیزاری ظاہر کرنی چاہیے، تو ہم اس دن پھر شیطان ہم سے بیزاری نہیں کرے گا، ہم خود پھر اس سے بیزار ادھر بھی ہیں اور ادھر بھی ہیں انشاءاللہ۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے وہ باغوں میں داخل ہوں گے، ان کے تلے نہریں بہ رہی ہوں گی اپنے پروردگار کے حکم سے، ہمیشہ انہی میں رہیں گے، وہاں ان کے لیے دعاؤں کی پکار ہے کہ تم پر سلامتی ہو۔ سبحان اللہ۔ کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ نے کس طرح ایک مثال بیان کی ہے کہ ایک اچھی بات کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھا درخت، جڑ اس کی جمی ہوئی ہے اور ٹہنیاں آسمان میں پھیلی ہوئی ہیں۔ کون سا درخت ہے یہ کھجور کا درخت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے،
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया फरमाया बताओ मुझे, सहाबा इकराम सारे बैठे हुए थे, बताओ मुझे वो कौन सा दरख्त है कि जो मुसलमानों के मुशाबा है, इसको मुसलमानों के मुशाबा कहा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसके पत्ते नहीं झड़ते ना ही झाड़ों में और ना ही गर्मियों में, जो अपना फल हर मौसम में देता है। ये देखिए खजूरें पूरा साल होती हैं। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, यानी अब्दुल्ला बिन उमर के जो बेटे थे ना, वो छोटे बच्चे थे, अभी कोई छोटे से बच्चे होंगे, तो बैठे हुए थे और दिल में सोच रहे थे कि मुझे इसका जवाब आता है, वो खजूर है। लेकिन वो कहते हैं कि बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे तो मुझे शर्म आई कि मैं जवाब दूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि किसी ने जवाब ना दिया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर खुद कहा कि वो खजूर का दरख्त है कि जो सारा साल ही फल देता है। फिर बच्चे ने बाद में कहा कि अब्बा जान मुझे इसका जवाब आता है। तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने कहा कि अगर तुम जवाब दे देते तो मुझे दुनिया और माफिया से सबसे ज़्यादा अजीज़ वो चीज़ होती कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चल जाता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि मेरे बच्चे को इसका जवाब आता है। सुभान अल्लाह। अच्छा जी, उसके बाद है और जब फैसला हो चुका, आयत नंबर बताएं। नहीं, ये 26 पढ़नी है, हमने 26 पढ़नी है। अच्छा जी, और नकम्मी बात की मिसाल भी अब सुन लें। हाँ, ये वो दरख्त का आ गया अब जिक्र, जैसे एक नकम्मा दरख्त जो किसी दूसरे दरख्त के सहारे जिंदा है, जमीन की सतह पर इसकी जड़ खोखली है, जब चाहा उखाड़ के फेंक दिया, इसके लिए जमाव नहीं और ना जमाव आ सकता है। अब ये असल में जो दरख्त है ना, मुझे उसका इस वक्त नाम नहीं आता, लेकिन मैं आपको इसकी मिसालें दे सकती हूँ कि जैसे दरख्त वो बनते हैं जिनका कोई वजूद ज़्यादा नहीं होता, दरख्तों की ही वो गिरती हैं चीज़ें और बीज वगैरह गिर गए, फूलों के बीज गिर गए तो वो उगते हैं खुद रो दरख्त, तो वो हवा के झोंके से गिर जाते हैं, उनकी कोई बुनियाद नहीं होती। तो असल में ये दरख्त अब कौन सा है, ये मैंने इसके बारे में अभी पढ़ा नहीं है। ज़ुकूम का दरख्त है, ज़ुकूम का दरख्त है, लेकिन ये दुनिया के लिहाज से मैं बता रही हूँ। इसका ना एक इसको एक दरख्त है, ये लोग घरों में भी लगाते हैं, तो पता नहीं क्या नाम, केक्टस, सही कह रही हो, कांटे ही कांटे होते हैं, हाथ नहीं लगता उसको। आपने देखा होगा कई घरों में ये लगा होता, ना उस पर कोई फूल, ना उस पर कोई फल, ना कुछ, बस कांटे ही कांटे होते हैं और ऐसे मुड़ता हुआ जा रहा है। हाँ, मुड़ता हुआ जाता है, लेकिन उसकी सिर्फ एक लोग ना वैसे ही लगा लेते हैं अपने घरों में खूबसूरती के लिए, लेकिन उसका कोई फायदा कोई नहीं है। फायदा नहीं है, जरा मुंह लगता है ना तो वो कांटे मुंह चुभ जाते हैं, हालांकि छोटे छोटे कांटे होते हैं, छोटे छोटे कांटे होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है आयत नंबर 27, अल्लाह ईमान वालों को जमने और मजबूत रहने वाली बात के जरिए जमाओ और मजबूती जो है वो देता है, दुनिया की जिंदगी में भी और आखिरत की जिंदगी में भी, और नाफरमानों पर राह गुम कर देता है और वो जो चाहता है करता है। अलम तरा इलल्लाज़ीना बद्दलू नेमतिल्लाहि कफरुन, और क्या तुमने उन लोगों पर नजर नहीं की जिन्हें अल्लाह ने नेमत अता फरमाई थी, मगर उन्होंने कुफरान नेमत से इसे बदल डाला और अपने ग्रोह को हलाकत के ग्रोह में जा उतारा, दोज़ख में जा उतारा, जिसमें वो दाखिल होंगे, क्या ही बुरा ठिकाना है। और उन्होंने अल्लाह के लिए शरीक बनाए कि लोगों को उसकी राह से भटकाएं, और इससे कह दो अच्छा फ़ायदा बहुत बरत लो, दुनिया का फ़ायदा थोड़ा बरत लो, तुम्हारी राह आज से दोज़खी की तरफ है। पैगंबर इस्लाम, मेरे बंदों को जो ईमान लाए हैं, ये पैगाम पहुंचा दो कि वो नमाज कायम करें और हमारी दी हुई रोज़ी में से ज़ाहिर और पोशीदा तौर पर खर्च करते रहें, इस दिन से पहले कि वो दिन नमूदार हो जबकि ना तो किसी तरह का लेन देन काम आएगा और ना किसी तरह की दोस्ती काम आएगी। ये अल्लाह है, अल्लाहुल्लाज़ी खलक़स समावाति वल अर्दा, ये अल्लाह है जिसने आसमानों को और ज़मीन को पैदा किया और ज़मीन पर ऊपर से पानी बरसाया, जिसकी आबियारी से तरह तरह के फल पैदा किए, जो तुम्हारे लिए ग़िज़ा का सामान है, और तुम्हारे लिए बहरी जहाज़ मुसख्खर कर दिए कि इसके हुक्म से इसके ठहराए हुए कानून के मुताबिक समंदर में चलने लगे, नीज़ दरिया भी तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिए। यानी तुम्हारे सारी चीज़ें मतलब ये तुम्हारे आगे रख दी हैं, ये इनसे फ़ायदे उठाओ। जितने आप समंदर में गौते लगाते हैं ना, तो जाके खजाने ढूंढना है, ऐसी ऐसी नायाब चीज़ें ले, बस अब तुम्हारे आगे रख दी हैं, इनसे फ़ायदे उठाओ। गर्ज के तुम्हें जो कुछ, और इसी तरह सूरज और चांद भी मुसख्खर कर दिए कि एक खास दस्तूर पर बराबर चले जा रहे हैं, और रात और दिन का ज़ुहूर भी। अब देखें, इससे पहले कभी किसी ने सूरज से फ़ायदा उठाया था किसी कौम ने, जिस तरह का आजकल हो रहा है कि सूरज की रोशनी में चार्ज करती हैं लड़कियां भी अपनी मोटरसाइकिलें, गाड़ियां, लड़के भी। सोलर सिस्टम देखें, और ये कभी सूरज की रोशनी से, और अभी ये पूरी कायनात में जितनी चीज़ें बिछी हुई हैं ना, क़यामत तक आने वाले लोग पता नहीं क्या क्या फ़ायदे उठा जाएंगे। यहाँ तक कि इंसान, आप देखना एक ऐसा वक्त भी आना है कि इंसान को जहाज़ों में बैठने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी, इंसान खुद उड़ के जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह। ऐसा वक्त भी आ जाना है, इतनी तरक्की कर लेनी है, क्योंकि अल्लाह ने कहा ये चीज़ें मैंने मुसख्खर कर दी हैं तुम्हारे लिए, इन्हें इस्तेमाल करो, और अल्लाह इस्तेमाल करा के ही क़यामत लाएगा। अल्लाह अकबर। उसके बाद फिर है कि आयत नंबर 34, गर्ज के तुम्हें जो कुछ मतलूब था सब इसने अता फरमा दिया है, अगर तुम अल्लाह की नेमतें गिननी चाहो तो वो इतनी हैं कि कभी इनका अहाता नहीं कर सकोगे। और हकीकत यह है कि इंसान बड़ा ही नाइंसाफ और बड़ा ही नाशुक्र है। वह इस काला इब्राहीम रब्बिज अल हाज़ल बलदा आमिनन, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी, या मेरे परवरदिगार इस शहर को अमन की जगह बना दीजिए और मुझे मेरी नस्ल को इस बात से दूर रखियो कि वो बुतों की, यानी गैर अल्लाह की पूजा करने लगे। ऐ परवरदिगार, इन बुतों के पूजने वालों ने बहुत से आदमियों को राह हक से भटका दिया, तो जो मेरे पीछे चला वो मेरा हुआ, जिसने मेरे तरीका से नाफरमानी की तो बख्शने वाला और रहम करने वाला है।
اے ہم سب کے پروردگار، ایک ایسے میدان میں جہاں کھیتی کا نام و نشان نہیں، میں نے اپنی بعض اولاد تیرے محترم گھر کے پاس لا کر بسائی ہے، اور اس لیے بسائی ہے کہ نماز قائم کریں، بس لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہو جائیں، اور ان کے لیے زمین کی پیداوار اور سامان رزق مہیا کر دے تاکہ تیرے شکر گزار ہوں۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ جو آپ نمازیں جا کے پڑھتی ہیں نا، خانہ کعبہ حج کرتی ہیں، عمرے کرتی ہیں، ان سب کا اجر ابراہیم کو جا رہا ہوگا۔ انہوں نے یہ دعا کی کہ اللہ یہاں آ کے بندے تیری نماز قائم کریں، تیری نمازیں پڑھیں، اور اس شہر کو اس وجہ سے رزق سے بھر دے کہ ان کے لیے پھر کسی قسم کی کوئی کمی نہ ہو۔ تو آپ سوچیں کہ یہ سارے اجر نہ ان کو ہی جا رہے ہیں وہاں کے۔ اس کے بعد ہے اے ہمارے پروردگار، ہم جو کچھ پاتے ہیں وہ بھی تو جانتا ہے، اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں وہ بھی تیرے علم میں ہے۔ آسمان و زمین کی کوئی چیز نہیں جو تجھ سے پوشیدہ ہو۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ ساری ستائش اللہ کے لیے جس نے باوجود بڑھاپے کے مجھے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام عطا فرما دیے۔ بلا شبہ میرا پروردگار دعائیں سنتا ہے۔ اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں نماز قائم کروں، اور میری نسل کو بھی اس کی توفیق دے۔ اے پروردگار میری دعا قبول فرما لے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ دیکھیے یہ انہی کی دعائیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نمازوں میں پڑھو۔ اے اللہ جس دن اعمال کا حساب لیا جائے تو مجھے اور میرے ماں باپ کو اور ان سب کو جو ایمان لائے بخش دیجیے گا۔ اور اے پروردگار اے پیغمبر اسلام، ایسا خیال نہ کرنا کہ اللہ ان ظالموں کے کاموں سے غافل ہے۔ دراصل اللہ نے ان کا معاملہ اس دن تک کے لیے پیچھے ڈال دیا ہے جب آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ یعنی کون سا وقت ہے؟ یہ موت کا وقت ہے۔ موت تک ہم نے کافروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا عیش دے دی، منکروں کو، کافروں کو، لیکن جب موت آئے گی تو آنکھیں نا یوں ہم جیسے بند کرتے ہیں کھولتے ہیں، بالکل نہیں کر سکیں گے، پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اللہ اکبر وہ فرشتوں کو دیکھ کر۔ اس کے بعد پھر کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 43، حیران اور سرسیمہ نظریں اٹھائے ہوئے دوڑ رہے ہوں گے، نگاہیں ہیں کہ لوٹ کر آنے والی نہیں، اور دل ہیں کہ خالی ہو رہے ہیں۔ انسان کا دل کیسے خالی ہو جائے گا اس وقت کہ اب میں کہاں جاؤں، ان فرشتوں سے بچ کے میں کہاں دوڑوں۔ اس وقت جو اس کی کیفیت ہے نا اللہ نے وہ بیان کر دی کہ آپ بچ کے کہاں جاؤ گے، کہیں نہیں جا سکتے۔ حیرانگی ہے، بس حیرانگی ہے، اور حیرانگی پھر حیرانگی ہے، اور اللہ کی طرف تمہیں اب جانا ہی پڑے گا۔ اور لوگوں کو اس دن کی آمد سے خبردار کر دو جبکہ ان پر عذاب نمودار ہو جائے گا۔ اس دن ظلم کرنے والے کہیں گے اے پروردگار تھوڑی سی مدت کے لیے ہمیں مہلت دے دے، ہم تیری پکار کا جواب دیں گے اور پیغمبروں کی پیروی کریں گے۔ کیا تم وہ نہیں ہو کہ اب سے پہلے قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے کہ ہمیں کسی طرح کا زوال نہ ہوگا۔ اب دیکھیں یہ جو پکار ہے یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کی پکار ہے۔ یہ قرآن نہ پکار رہا ہے اس وقت، نہ کوئی پیغمبر ہے، نہ کوئی نبی ہے، کوئی نہیں ہے، صرف یہ قرآن ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے سارے پیغمبروں سے بڑا معجزہ دیا گیا، اور وہ معجزہ قرآن ہے جس کی حفاظت اللہ نے کرنی ہے۔ سب پیغمبروں کے معجزے ان کے ساتھ ختم ہو گئے، جتنے معجزے دیے تھے نا وہ ایک کہانی بن گئے۔ میرا معجزہ قیامت تک رہے گا، زندہ و پائندہ رہے گا۔ تو یہ پکار رہا ہے، اس کی پکار سنو۔ اور جو قرآن نہیں پڑھتے، جو قرآن کو ٹائم ہی نہیں دیتے، جو کہتے ہیں ہم پڑھ ہی نہیں سکتے، یہ سب ان کی بھول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے فرما دیا کہ جو قرآن کی طرف آ جاتا ہے ہم قرآن اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ہے 46، ان لوگوں نے اپنی ساری تدبیریں کر ڈالی، اور اگرچہ ان کی تدبیریں ایسی تھیں کہ پہاڑوں کو ان کی جگہ سے ہلا دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام تدبیریں ضائع کر دی کہ کوئی تدبیر بھی نتائج کو روکنے۔ دیکھیں جو حاسد ہوتے ہیں نا، حاسد رشتہ دار، وہ تدبیریں دیکھ لیں کیسی کرتے ہیں۔ اللہ نے کہہ دیا کہ تدبیریں تو ایسی ہوتی ہیں کہ پہاڑ ہل جائیں، لیکن اللہ روکنے والا ہے ان کی تدبیروں کو۔ سبحان اللہ۔ بس ایسا خیال نہ کرنا کہ اللہ اپنے رسولوں سے جو وعدہ کر چکا ہے اس کے خلاف کرے گا، وہ غالب ہے اور سزا دینے والا ہے۔ وہ دن کے جب زمین بدل کر ایک دوسری زمین ہو جائے گی، لیکن زمین بدل جائے گی اور دوسری زمین ہو جائے گی، اور آسمان بھی بدل جائیں گے، اور سب لوگ خدا یگانہ و غالب کے حضور حاضر ہوں گے، اور تم ان دن مجرموں کو دیکھو گے کہ وہ دوزخ میں زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں کہ ہل جل بھی نہیں سکتے، ان کے کرتے گندک کے ہوں گے اور چہرے آگ کے شعلوں سے ڈھکے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی عورت جو ہے نا، عورتوں کے لیے خاص طور پہ یہ کہ جو بھی عورت اپنی زندگی میں شرک سے اور نوحے سے جو میت پہ کرتی ہیں، یہ بیٹھ کے اپنی زندگی میں اگر توبہ نہیں نہ کریں گی تو ان کو گندک کا کرتا اور کھجلی کی چادر وہ پہنائی جائے گی۔ تو اس لیے یہ اپنی زندگی میں ہی توبہ کر لیں۔ ایک عورت ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی جب یہی والی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی نا، تو اس میں یہ بھی بات کہی تھی کہ جو نوحہ کرتی ہیں وہ چھوڑ دو، تو اس پہ بیعت کرو کہ اب تم ایسا نہیں کرو گی۔ تو ایک عورت نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں اس پر ابھی بیعت نہیں کرتی، میری میت پہ میرے گھر میت پہ کچھ عورتیں آ کر جو نوحہ انہوں نے کیا تھا جب تک میں ان کا بدلہ نہیں اتاروں گی اس وقت تک آ کے میں بیعت نہیں کروں گی۔ وہ کہتی ہیں کہ پھر اس نے جب کوئی مرا ان پہ جا کے نوحہ کیا، پھر آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر ہم پڑھتے ہیں 51۔ یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ہر جان کو اس کی کمائی کے مطابق بدلہ دے دے، بلا شبہ وہ حساب لینے میں بہت تیز کام ہے۔ یہ حاذا بلاغ للناس، یہ انسانوں کے لیے ایک پیغام ہے اور لوگوں کو خبردار کیا جائے اور وہ معلوم کر لیں کہ ان کا معبود ایک ہی ہے، ایک ہی معبود ہے، نیز اس کے لیے سمجھ بوجھ والے اس سے نصیحت پکڑیں گے۔